لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے مجبور کیا گیا۔ جس طرح کہ سب لوگوں کو معلوم ہے، میرا فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ شدید اختلاف چل رہا ہے، اور وہ شروع جو ہوا تھا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا کہ میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اپنا قائد اور لیڈر مانا۔ تو جب میں نے قائد اور لیڈر مانا، آپ ذرا توجہ سے سنیں گے، جو بھی میں باتیں کروں گا ان میں سے ایک بھی جھوٹی نہیں ہے، میں ہر بات پر مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، یہ قرآن شریف ہے میرے ہاتھ میں، اس قرآن پر میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی۔ جب سب سے پہلے اختلاف ہوا تو میری بحث ہوئی ان سے، تو سعد الدین صاحب جن کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے بھرے مجمع میں، امام الغیرت صاحب مفتی فضل احمد چشتی صاحب بھی وہاں موجود تھے، مجھے گالی دی کہ اگر تجھے اتنی محبت ہے تو خادم حسین کے ساتھ اپنی ماں کا نکاح کروا۔ یہ اب سعد الدین کہہ رہا ہے اپنی بہن کے متعلق۔ یہ میں باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا اور میری زبان جل رہی ہے، اس وقت بولتے ہوئے جل رہی ہے، لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اس کے اشارے پر ہر اچھا اور برا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف فتنے باز ہیں، ہم صرف بدکار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو چشتی ہے وہ سب بالکل ٹھیک ہے جو بھی کر رہا ہے۔ ان کے لیے یہ کلپ ہے۔ جب اس نے یہ گالی دی تو امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب بالکل آرام سے بیٹھے رہے، تو میں نے وہاں جانا بند کر دیا سندر۔ تو پھر چلتے چلتے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی ہمارے پاس واپس کیوں نہیں آیا یہ، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ 4 دن یہ بھوک مرے گا اور اپنے نظریے سے واپس آ جائے گا۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں فٹ پاتھ پہ بھی سوتا رہا ہوں، ہفتہ ہفتہ فاقے بھی برداشت کیے گھر میں، لیکن اپنے موقف اور نظریے کو بالکل نہیں چھوڑا۔ اور مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہو، اپنا مقصد نکالو، برے کو برا سمجھو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا دل نہیں مانتا۔ چلتے چلتے جی انہوں نے میرے خلاف اوچھے ہاتھ کنڈے شروع کیے، باقاعدہ یعنی کٹوانا مروانا، پرچے دینا میرے خلاف، اور مجھ پر الزام بازی کا سلسلہ شروع کرنا۔ سب سے پہلے انہوں نے، ان کے کچھ ماننے والے مانگا منڈی تھانے میں مجھ پر پرچہ کروانے کے لیے آئے۔ پرچہ کس بات کا کہ میں نے جی چشتی صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ بگاڑ کر، فحش وغیرہ بنا کر، ممیز وغیرہ بنا کر میں نے نیٹ پہ ڈالی ہیں، جو کہ کام میں نے کیے ہی نہیں۔ چشتی صاحب نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، شک کی بنا پر مجھ پر پرچہ دیا جا رہا تھا، یعنی کافروں کے پاس انصاف لینے کے لیے آئے تھے تھانے میں چشتی حضرات۔ تو وہاں خورشید صاحب ایک شخص تھے، انہوں نے ان کو کہا بھئی کچھ شرم کرو، پہلے ان سے پوچھ تو لو ایسا کام کیوں کر رہے ہو۔ تو خیر وہ چلے گئے، تو آج تک وہ مجھ پر الزام ثابت نہیں کر پائے دلیل سے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر ایک اور اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ میں جھنگ میں امامت کرتا تھا، وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے چند بنجے بھیجے، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مغرب کا ٹائم تھا، تو بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر آیا، کہنے لگا جی ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تاریخ لینی ہے تو ہمیں وقت لے کر دو، تو آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم تو بابا جی کے نام پر مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو میں چلا گیا جب بابا جی کا نام آیا۔ جب میں گیا تو وہ مجھے 3-4 کلومیٹر مانگا منڈی شہر سے آگے ایک پمپ آتا ہے، پمپ کی پچھلی سائڈ پہ لے گئے، تو وہاں مجھے وہ سوٹیوں کے ساتھ مارنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ بھئی تو
بیان دے کہ میں چشتی کے خلاف نہیں بولوں گا. میں نے بیان نہیں دیا. ابھی جا کر تو نے بیان دینا ہے. میں نے نہیں دیا، میں قائم رہا اسی طرح. یہ پھر بھی حیران ہو گئے، بھئی یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا، کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے اوچھا ہتھ گنڈا یہ استعمال کیا. میں ایک مسجد میں تھا نانو ڈوگر، وہاں پر یہ سارے مل کے، ان کو مجھ سے بڑی تکلیف تھی تو انہوں نے ساری پلاننگ کی اور انہوں نے کہا جی کہ تو نے بچوں کے ساتھ بدکاری کی ہے. ہوا اس طرح کہ نماز عشاء کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلا تو وہ مجھے ایک ڈیرے پر لے گئے جہاں لائٹیں وغیرہ بند تھیں، اور وہاں وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے اور بندوق وغیرہ ان کے پاس تھی تو کلاشنکوف، اور پھر یہ مجھے مارنے لگے تھپڑ وغیرہ، اور کہنے لگے کہ اگر تو نے تسلیم نہ کیا تو ہم تجھے مار کے پھینک دیں گے، کوئی تیرا پوچھے گا بھی نہیں. کیونکہ ان کو پتہ تھا اس کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے بیچارہ. تو مجھے مارا گیا، دھمکایا گیا. تو میں وہاں پر کہنے پہ مجبور ہو گیا، اور یہ مجھے یہ کہتے رہے کہ یہ کہو کہ تم نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بدفعلی کی ہے. اس بات کو میں نے نہیں مانا. تو خیر میں وہاں سے مسجد چھوڑ کے آ گیا. میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی میں نے کہا بھی یہ فتنہ اٹھے گا ایسے. مجھے بہت ساری آگے پریشانیاں ہیں اور پریشانی بڑھ جائے گی گھریلو لحاظ سے، تو میں خاموشی سے وہاں آ گیا. لیکن یہ فتنہ اٹھانے لگے، دیکھو جی عثمان ایسا ایسا ویسا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے اٹھوا کر اغوا کروا کے یہ کام کروایا صرف ایک خاص مقصد کے لیے. تو لہٰذا اس بات پر کوئی بھی یقین نہ کیا جائے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ میدان میں کھڑے نہیں ہوتے. ہم تو آج بھی میدان میں کھڑے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، جو مرضی کر لیں وہ. تو میں اور یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں چشتی صاحب نے ان کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن کیا چشتیوں کے بندوں نے یہ کام ہے. کیوں کہ یہ بعض اوقات استاد سے بھی تیز ہو جاتے ہیں، استاد کی بھی نہیں سنتے جی، ان کے ساتھ محبت کا ان کو زیادہ دعویٰ ہوتا ہے. تو لہٰذا چشتی صاحب کو بھی میرا پیغام ہے کہ آپ ان کو روکیں، یہی اچھا ہے. ورنہ ہم ایسی باتیں بھی عوام کے سامنے لا سکتے ہیں جو کہ آپ کو جینے نہیں دیں گی، بلکہ اگر آپ میں کوئی غیرت ہوئی، حیا ہوئی تو شاید آپ خودکشی کر لیں. ایسی بات بھی آپ کے گھریلو لحاظ سے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے اچھا یہی ہے کہ یہ ساری شیطانی بند کر دی جائے اور یہ الزام بازی یا اس طرح کے کام نہ کیے جائیں. تو میں الحمدللہ یہ قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، تو یہ تمام باتیں بالکل سچ ہیں، ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں. یہ میں نے صرف دیگ میں سے ایک چاول جو ہے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے صرف مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کو ہرانے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے بہتان باندھ دیا اور ان کی گستاخی کر دی. وہ کس طرح کے چشتی صاحب نے تقریر میں کہا جی، عبدالحمید چشتی نے کہا ہے نعوذ باللہ کہ یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دن کو زنا نہ کیا کر، رات کو کر لیا کر. یہ بات جو کر سکتے ہیں تو وہ کیا مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے یا مجھے اغوا نہیں کروا سکتے؟ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. اور جو بندہ حضور غزالی زماں کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، یہ تو بات کرتے ہی میں بڑا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. اس قدر بھیدوی سید زادیوں کے بارے میں، پاک عورتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے نعوذ باللہ چشتی صاحب کہ وہ زانیاں ہیں، وہ زنا کرواتی ہیں. نعوذ باللہ ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے. تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلاف امت کو نہیں چھوڑا. پھر یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ جو ہیں، یہ نعوذ باللہ بچوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ ٹھرکی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں تو میرے بارے میں کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ کروایا جا سکتا ہے. تو
تمام لوگوں کو پہلے اطلاع ہے. میں نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے، الزام بازی وغیرہ لگائیں گے. حتیٰ کہ محمد رضا نے، علامہ احمد رضا چشتی صاحب ہیں جھنگ کے، وہ امیر ہیں ضلع چنیوٹ کے، تحریک لبیک پاکستان کے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں. محمد رضا نے خود کہا تھا کہ ہم عثمان کے خلاف ایک مہم چلائیں گے جس میں اس کو بدنام کیا جائے گا، اس کے خلاف جو ہے وہ بدنامی کے سارے سامان مہیا کیے جائیں گے. تو یہ ان کی ایک سازش ہے. ہم گھبرانے والے نہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، کل بھی رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے.